یزدان اس کا چہرہ اپنے سامنے کیے غصے سے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، زرگل نم آنکھوں سے بھیگی ہوئی آواز میں اسے بولی۔ یزدان نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ بہت برا ہوں، وقت کے ساتھ پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ وہ اس پر اپنی سرخ سرد نگاہیں گاڑے انتہائی سخت تیور لیے بولتا، داڑھی پر ہاتھ پھیرتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ اس کے جاتے ہی زرگل نے ایک سکھ کا سانس لیا اور آنسو بہانے لگی۔ زرگل کچن میں داخل ہوئی تو ساجدہ بی کی نظریں اس پر گئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ماشاء اللہ زرگل بچی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زرگل نے ساجدہ بی رب کچھ لوگوں کو قدرتی خوبصورت بناتا ہے جیسے کہ تمہیں بنایا ہے، میرے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ ساجدہ بھی مسکراتے ہوئے اسے دعا دینے لگی۔ زرگل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ سی نمودار ہوئی۔ شکریہ ساجدہ بھی، وہ دل سے شکریہ ادا کرنے لگی۔ ناشتے کی تیاری شروع کر گئی اور ساجدہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ تیار ہوتے ہی زرگل دوپٹہ کیے ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کے لیے چل دی۔ وہاں اسداللہ پہلے سے ہی موجود تھا، جس پر زرگل خاموشی سے ناشتہ رکھتی اور سائیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ تبھی یزدان آیا اور اپنا سر اسداللہ کے سامنے کیا، جس پر انہوں نے محبت سے ہاتھ رکھا اور یزدان کو کرسی سنبھال کر خاموشی سے بیٹھ زرگل اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور ساتھ میں آملیٹ رکھنے لگی۔ اس میں آتی میٹھی سی خوشبو یزدان کو ایک بار پھر اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر دیکھا، جو خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ یزدان کی نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی۔ زرگل اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور آملیٹ رکھتی پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یزدان کی نظریں بھی ابھی بھی اس پر بھی ہی تھی۔ اسداللہ کی نظریں یزدان پر گئی۔ میرے خیال سے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے چودھری یزدان، چودھری اسداللہ انتہائی سرد لہجے میں یزدان کو کہنے لگے۔ یزدان فوراً ہوش میں آیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یزدان ناشتہ کرتے ہوئے الجھے ہوئے انداز میں خود سے کہنے لگا۔ زرگل خاموش پیچھے کھڑی تھی۔ چودھری اسداللہ نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ زرگل یزدان کے کپڑے نکالنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وارڈروب کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ جب نظر ایک باکس پر پڑی، زرگل چہرے پر پریشانی لیے اس باکس کو ہاتھ میں پکڑتی دیکھنے کپڑے نکالے۔ یزدان کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نظر اس کے ہاتھ پر گئی جہاں وہ باکس موجود تھا۔ تم نے کس کی اجازت سے اسے ہاتھ لگایا ہے؟ ہاں، یزدان سخت لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل یزدان کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی، یزدان نے اسے ٹوکا۔ آج کے بعد میری کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر مت ہاتھ لگانا، سمجھی؟ غصے سے اسے دھکا دیا اور خاموشی سے واپس وارڈروب میں رکھتا اور اپنے کپڑے باتھ روم میں لے کر چلا گیا اور زرگل اسے جاتا دیکھنے لگی۔ دھکا لگنے پر زرگل کا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ وہ اس درد کو برداشت کرتی، زخم پر ہاتھ رکھتی، آنکھیں بند کرتی، آنسو روکنے کی کوشش کرتی۔ کپڑے چینج کر وہ اپنے بال ٹھیک کرتا اور خود پر پرفیوم چھڑکتا اسے دیکھے بغیر خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ زرگل خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھ کوئی انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ زرگل آنکھوں میں نمی لیے مایوسی سی دل میں کہتے ساتھ کیا ایسے آنکھیں دکھا رہی ہے؟ ہاں، ہاشمی صاحب بدتمیزی سے سلمیٰ بیگم سے پوچھنے لگے۔ آپ کے جیسا باپ ہونے سے بہتر تھا تو میری بیٹی کا کوئی باپ ہی نہ ہوتا۔ آج جس مشکل میں ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ وہ لہجے میں اداسی سموئے ہاشمی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں تو مار دے، مجھے مل جائے گا تجھے سکون۔ کرتا کرتوت بیٹا ہے اور سارا الزام میری معصوم بچی پہ لگ جاتا ہے۔ ہاشمی صاحب کھانا کھاتے ہوئے غصے سے سرد لہجے میں بولے۔ سلمیٰ بیگم اس پر ایک نظر ڈال کر نفی انداز میں سر ہلاتی۔ کوئی باپ اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے جسے صرف اپنی ہی پرواہ ہو؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے لہجے میں خفگی لیے بولی۔ ہاشمی نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک ہی دفعہ سکون سے بول دے کہ شکل نہ دکھایا کر، مجھے اپنی کھانا بھی نہیں کھانے دیتی، پٹر پٹر بولتی چلی جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کہتے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ بیگم اداسی سے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ بے حس شخص، وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے بولتی برتن سمیٹنے لگ گئی۔ اے لڑکی! چودھری اسداللہ زرگل کو جاتا دیکھتے ہوئے مخاطب کیے پکارنے لگی۔ جی زرگل ان کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے آتی پوچھنے لگی۔ یزدان سے دور ہی رہنا، زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خود سے دور ہی رکھو۔ چودھری اسداللہ سرد لہجے میں زرگل کو دیکھتے ہوئے بولے۔ زرگل پریشان سی انہیں دیکھنے لگی۔ بے فکر ہیں آپ کو لگتا ہے انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی؟ زرگل اپنی چوٹ کی طرف اشارہ کیے تھوڑی طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، جس بار اسداللہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور خیال رہے اس بات کا کسی کو معلوم نہ ہو تو بہتر ہی ہے، اسداللہ کہتے ہی ساتھ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھنے لگی اور زرگل سامنے لگے شیشے میں اپنی چوٹ دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں بالکل اندھیرا۔ لائٹس آن کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی۔ کارپیٹ سے پیر اڑتے ہی ان بیلنس ہوئی اور گرنے لگی تھی۔ اس نے بیڈ کا سہارا لیا مگر اس کا سر بیڈ کے کٹہرے سے جا لگا۔ اس کے سر پر لگی چوٹ سے خون بہنے لگا۔
زرگل آنکھیں بند کیے درد سے کراہتے ہوئے چیخی اور یوں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آنسو بہانے وہ دیوار سے پشت ٹکائے گھٹنوں کے بل بیٹھی، منہ گھٹنوں میں دیے ہوئے تھی۔ آخر وہ انسان تھی، ایک برداشت تھی اس میں جو اسے خود میں ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ یزدان نشے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوا، لائٹس آن کرتا لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اسے سسکنے کی آواز آئی تو اس نے گردن گھما کر دیکھا، نظر زرگل پر گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا بیڈ کی جانب قدم بڑھاتے کی بجائے زرگل کی جانب قدم بڑھنے لگا۔ زرگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور گھبراتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے چوٹ کیسے لگی؟ یزدان اس کے زخمی ماتھے کو دیکھے فکر مند سا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ بہت جلدی بھول جانے والوں میں سے ہیں آپ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دھیمے دھیمے لہجے میں تنزیہ بولی۔ یزدان کی نظریں اس کے حسین چہرے پر جمی تھی۔ ادھر دکھاؤ۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی طرف کیے کہنے لگا، رہنے دے، آپ صرف زخم دے گے کیوں نہ کہ میں تو اس کے قابل ہی ہوں۔ وہ ناراضگی دکھاتے ہوئے چہرہ پھیرے اسے کہنے لگے۔ یزدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زخم بھی میں دوں گا اور مرہم بھی میں دوں گا۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے اسے بولا۔ زرگل نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگ گئی اور یزدان نے آگے بڑھ کر اس کی چوٹ پر لب رکھ دیا۔ زرگل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپی اور آنکھیں بند کر گئی۔ تمہیں معلوم ہے تم کتنی حسین ہو؟ یزدان اس پر نظریں جمائے غمگین لہجے میں اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی۔ تمہاری یہ نت مجھے بہت تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ وہ اس کی نت پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ زرگل بس خاموش سے سانس روکے بیٹھی تھی، اسے ایسے تک رہی تھی۔ اچانک یزدان اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ زرگل اسے نشہ کر کے آئے ہیں آپ؟ زرگل اسے سوتے ہوئے دیکھ کر خود سے کہتے ساتھ اس کے بھاری وجود کو اٹھانے کی کوشش کرتی رہی۔ بیڈ کی طرف لا کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے پیروں کی طرف بڑھ کر اس کے جوتے اتار کر خود صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ آسمان میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ زرگل وضو کیے کمرے میں آ کر جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ پھر نماز ادا کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے گفتگو کرنے لگی، مصروف تھی۔ جب یزدان کی آنکھ کھلی اس کا سر بہت بھاری تھا۔ وہ نظریں کمرے میں گھمانے لگا، نظر زرگل پر گئی، وہ جو سر پر سفید رنگ کے دوپٹے سے حجاب کیے آنکھیں بند کیے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ چہرے پر انتہا کا نور تھا، گلابی گال یزدان کی اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس وقت یزدان کو زرگل دنیا کی سب سے معصوم ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ اچانک یزدان کو رات کا منظر یاد آ گیا۔ حد کر دی یزدان خود سے غصے ہوتے ہوئے ساتھ اٹھ کر بیٹھا۔ زرگل چہرے پر ہاتھ پھیرتی کھڑی ہوئی۔ جب نظر یزدان پر گئی، میرے کپڑے نکالو۔ یزدان بیڈ سے اترتے ہوئے اسے حکم صادر کرتا خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل جائے نماز جگہ پر رکھتی خاموشی سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی اور یزدان کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھ گئی بچی ساجدہ بھی زرگل کو باہر آتے ہوئے دیکھے پوچھنے لگی۔ زرگل اسبات میں سر ہلا گئی، کہاں جا رہی ہو؟ ساجدہ بھی زرگل کو کچن کی جانب بڑھتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ ناشتہ بنا رہی ہے۔ زرگل فوراً اسے انہیں بتانے لگی۔ ساجدہ بھی نے انہیں دیکھا۔ آج جمعرات ہے یزدان صاحب، آج جلدی اس لیے اٹھے ہیں کیوں نہ کہ انہوں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانا ہے۔ ان کی قبر پر آنے کے بعد ناشتہ کریں۔ ساجدہ بھی زرگل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زرگل کو سر کو خم دے کر اچھا۔ زرگل بس اتنا ہی بول سکی، واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ساجدہ بھی اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، نظر یزدان پر گئی۔ یزدان سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، بڑی ہوئی داڑھی میں بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے جو اسے پرسنالٹی میں خوب جچتی ہے۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ تم نے چوٹ پر کچھ نہیں لگایا؟ یزدان اس پر ایک نظر ڈالتا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا، مجھے ایسی چوٹوں سے اب فرق نہیں پڑتا، قسمت نے جو چوٹ دی ہے اس سے تو بہت ہی چھوٹی ہے۔ زرگل نم آنکھوں سے لہجے میں مایوسی سجائے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ میرا حکم ہے اپنی چوٹ پر کچھ لگاؤ۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں اسے بولا۔ زرگل سر کو خم کر دیے یزدان کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل کمرے کی چیزیں وغیرہ سمیٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے تو ایسی زندگی نہیں مانگی تھی آپ سے اللہ، آپ نے پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زرگل بھیگی ہوئی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگی۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے بس سوال کر رہی تھی مگر جواب نہیں مل رہا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، آخر ان مردوں میں عورتوں کے لیے عزت کیوں نہیں ہوتی، کیوں احساس نہیں ہوتا؟ ان سب میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیشہ ہم لڑکیاں ہی کیوں اپنی خوشیوں کو قربان کرتی ہیں۔
وہ خود سے نظریں زمین پر جمائے اداسی سے بولی، بیٹی یزدان صاحب آگے ہیں، اس سے پہلے تمہیں وہ ڈانٹے، تم ناشتہ تیار کر لو۔ ساجدہ بھی کمرے میں آتے ہوئے زرگل کو بتاتے ساتھ چلے گی۔ زرگل آنسو پونچھتی خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی۔ ناشتے کے وقت زرگل وہی خاموشی سے کھڑی تھی۔ چودھری اسداللہ اور یزدان ناشتہ کر رہے تھے۔ میں زمینوں پر جاؤں گا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، وہ چودھری اسداللہ کو بتاتے ہوئے ساتھ کھڑا ہوا اور اسداللہ نے سر خم کر دیا۔ چودھری اسداللہ کے کہنے پر زرگل گھر کے سارے کپڑے دھو رہی تھی، جس میں کچھ ان کے اپنے، کچھ ملازموں کے تھے اور کچھ یزدان کے تھے۔ وہ یہ سب جان کر رہے تھے، صرف اور صرف اس کو پریشان اور تکلیف دینے کے لیے کر رہے تھے۔ وہ خود سے نظریں زمین پر جمائے اداسی سے بولی، بیٹی یزدان صاحب آگے ہیں، اس سے پہلے تمہیں وہ ڈانٹے، تم ناشتہ تیار کر لو۔ ساجدہ بھی کمرے میں آتے ہوئے زرگل کو بتاتے ساتھ چلے گی۔ زرگل آنسو پونچھتی خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی۔ ناشتے کے وقت زرگل وہی خاموشی سے کھڑی تھی۔ چودھری اسداللہ اور یزدان ناشتہ کر رہے تھے۔ میں زمینوں پر جاؤں گا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، وہ چودھری اسداللہ کو بتاتے ہوئے ساتھ کھڑا ہوا اور اسداللہ نے سر خم کر دیا۔ چودھری اسداللہ کے کہنے پر زرگل گھر کے سارے کپڑے دھو رہی تھی، جس میں کچھ ان کے اپنے، کچھ ملازموں کے تھے اور کچھ یزدان کے تھے۔ وہ یہ سب جان کر رہے تھے، صرف اور صرف اس کو پریشان اور تکلیف دینے کے لیے کر رہے تھے۔ یزدان کی گاڑی گراج میں رکی، وہ گاڑی سے اترا، اس کی نظر زرگل پر گئی۔ وہ آگے بڑھنے لگا، اچانک نظر ساتھ والی چھت پر گئی۔ اس کی شخص کی نظریں زرگل کو دیکھ رہی تھی۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک دن سچائی چھائی، ماتھے پر بل نمودار ہوئے، باری باری قدم اٹھائے وہ اندر کی جانب بڑھا اور چھت پر گیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ یزدان سرد آواز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ گل نے اسے دیکھا، وہ شخص یزدان کو دیکھ کر فوراً اتر گیا۔ وہ کپڑے زرگل ابھی بول رہی تھی جب یزدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا اور نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ زرگل پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان اسے ٹی وی لاؤنج میں لایا اور جھٹکے سے بازو چھڑوا اور زرگل 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہی تھی تم اوپر؟ ہاں، کس کی اجازت سے گئی تھی؟ یزدان چیخ کر سرخ آنکھوں سے زرگل کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور اسے ڈرا دیا۔ وہ مجھے بڑے صاحب زرگل ابھی بول ہی رہی تھی۔ اسداللہ بھی ٹی وی لاؤنج میں پہنچ گیا۔ کیا ہو گیا یزدان؟ میں نے اسے بولا تھا۔ اسداللہ فوراً یزدان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ یزدان نے ان کی جانب دیکھا۔ اسے چھت پر کیوں بھیجا؟ آپ نے حالت دیکھ رہے ہیں آپ اس کی؟ یزدان آواز نیچے مگر سخت لہجے میں ان سے پوچھنے لگا۔ اسداللہ نے زرگل پر نظر ڈالی جو بھیگی ہوئی تھی۔ آج کے بعد یہ صرف میرے کام کرے گی، وہ بہت سے ملازم ہیں گھر میں، آپ ان سے کام کروایا کریں۔ یزدان سختی سے انہیں بولتا زرگل کا ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسداللہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ وہ لڑکی ونی ہے، اس کی بیوی نہیں ہے۔ اسداللہ غصے سے دل میں سخت تیور لیے کہنے لگا۔ وہ مجھے بڑے صاحب زرگل ابھی بول ہی رہی تھی۔ اسداللہ بھی ٹی وی لاؤنج میں پہنچ گیا۔ کیا ہو گیا یزدان؟ میں نے اسے بولا تھا۔ اسداللہ فوراً یزدان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ یزدان نے ان کی جانب دیکھا۔ اسے چھت پر کیوں بھیجا؟ آپ نے حالت دیکھ رہے ہیں آپ اس کی؟ یزدان آواز نیچے مگر سخت لہجے میں ان سے پوچھنے لگا۔ اسداللہ نے زرگل پر نظر ڈالی جو بھیگی ہوئی تھی۔ آج کے بعد یہ صرف میرے کام کرے گی، وہ بہت سے ملازم ہیں گھر میں، آپ ان سے کام کروایا کریں۔ یزدان سختی سے انہیں بولتا زرگل کا ہاتھ تھام کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسداللہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ وہ لڑکی ونی ہے، اس کی بیوی نہیں ہے۔ اسداللہ غصے سے دل میں سخت تیور لیے کہنے لگا۔ نہیں مانوں گی آپ کی بات۔ زرگل نظریں جھکائے فوراً کہنے لگی۔ یزدان نے اسے فوراً اس کا منہ دبوچ لیا۔ زرگل چہرے تکلیف دہ اثرات سجائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے مزید غصہ مت دلاؤ۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا، غصے سے غرایا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، زرگل تکلیف سے بولی۔ جب یزدان نے اس کا منہ چھوڑا، میری بات ایک دفعہ مان لیا کر، وہ انگلی دکھا کر فون کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کے زرگل کو دیکھنا اس قدر ناگوار گزرا تھا، وہ اپنا غصہ قابو میں ہی نہیں رکھ سکا۔ نظر اس پر ڈالی۔ میری بات دھیان سے سنو، آج کے بعد صرف میرا کام کرو گی، تم سمجھی؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل اس بات میں سر ہلا گئی۔ کھانا لگاؤ میرے لیے، وہ اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل آنکھوں میں نمی کو اپنے اندر اتارتی خاموشی سے باہر چلی گئی۔ یزدان پاگل ہوئے جا رہا ہے اس لڑکی کے لیے۔ چودھری اسداللہ اپنے کمرے میں بیٹھے پریشانی سے بولا۔
ان کے ملازم ارد گرد موجود تھے۔ صاحب آپ اس لڑکی کو بندوبست کریں، ایسا کچھ کریں کہ یزدان صاحب اس طرف دیکھے بھی نہ۔ ملازم چودھری صاحب کو دیکھتے ہوئے مشورہ دینے لگا۔ اسداللہ نے اس کی طرف دیکھا، نہیں ابھی نہیں، وہ فوراً اسے کہنے لگے، جس پر ملازم خاموش ہو گئے۔ ابھی کچھ وقت ٹھہر جاؤ، 1-2 دن، اگر پھر بھی وہ اس کے لیے گیت گاتا رہا تو پھر کچھ ایسا ہی کریں گے۔ چودھری اسداللہ ملازم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر ملازم سر کو خم دے گیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے ابھی مجھے کیا کرنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے دل میں کہتے ساتھ لیٹ گئے اور ملازم کمرے میں چلے گئے۔ زرگل سارا کام کر کے رات کے 12 بجے کے قریب کمرے میں داخل ہوئی، جہاں کمرے کی لائٹس بند ہو چکی تھی۔ ڈیرا بلب کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بے خبر سوتے ہوئے یزدان پر ڈالی اور پھر خاموشی سے آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی ہفتے میں اس کے ساتھ جو ہوا سوچتے سوچتے زرگل کی آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی اور اس کے رونے میں تیزی بڑھ گئی۔ کمرے میں اس کے آنسو اور سسکنے کی آوازیں گونجنے لگی، جو یزدان کے نیند میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ رونا بند کرو، یزدان کی نیند بری سرد آواز سنتے ہی زرگل نے گھبرا کر منہ پر ہاتھ رکھا اور خاموش آنسو بہانے میں مصروف رہی۔ اتنے دن کا غم ختم بھی تو کرنا تھا۔ اللہ صبر دے گا مجھے، اللہ صبر دے گا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھیں بند کیے شدت سے دل میں دعا کرنے لگی۔ وہ اپنے ماضی کے کچھ خوبصورت لمحے یاد کرنے لگی۔ زرگل پوری رات نہیں سوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح فجر کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرتی، خدا سے کچھ دیر گفتگو کے بعد وہ ایک نظر یزدان پر ڈال کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد زرگل سفید رنگ کے ڈریس میں ملبوس، بالوں کو چوٹیاں میں قید کیے، چہرہ میک اپ سے پاک، بالکل اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا تو 6:30 ہو رہے تھے۔ کمرے میں گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تو زرگل لان میں ٹھنڈی ہوا کے غرض بیٹھ گئی۔ زرگل لان میں بیٹھی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی اور نظریں آسمان پر جمی ہوئی تھی، جہاں ہر پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی، جو اسے پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ یزدان کی آنکھ کھلی، اس نے کمرے میں نظر دہرائی۔ زرگل کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یزدان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ زرگل کو اپنے سامنے موجود نہ دیکھ اسے پریشانی سی محسوس ہوئی۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھا، وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ یزدان کی پریشانی میں مزید اضافہ۔ کہاں گئی ہے یہ؟ یزدان پریشان سا خود سے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل کو دیکھا، ایک ملازم کو گزرتا دیکھ روتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یزدان خاموشی سے لان کی طرف جانب رخ کر گیا۔ لان میں پہنچتے ہی اسے زرگل سامنے بیٹھی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر یزدان کی پریشانی کم ہوئی۔ اس ایک ہفتے میں صبح اٹھ کر اسے دیکھنا عادت سی بن گئی تھی۔ یزدان کی وہ اس کی طرف بڑھنے لگا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ یزدان نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھنے لگا۔ زرگل ایک دم کھڑی ہوگی، وہ دل گھبرا رہا تھا اس لیے بس۔ زرگل نظریں جھکائے انگلیوں سے کھیلتی اسے گھبرا کر جواب دینے لگی، تمہیں معلوم ہے میں کتنا پریشان۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے فوراً بولتا ایک دم رکا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر دیکھا، میرا مطلب ہے کہ میں اٹھ چکا ہوں، ناشتے کو دیر ہوئی تو سزا کے لیے تیار ہونا۔ یزدان فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں سختی نہیں لایا اور زرگل اسے جاتا دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں کھڑی اس کے کپڑے رکھ رہی تھی جب یزدان ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور نظریں اس پر مرکوز کی، جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھی وہ پوری رات روئی ہے۔ یزدان شرٹ کے بٹن بند کر کے خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ تم روئی ہو؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، مگر تمہاری آنکھیں تو یہی بتا رہی ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر گہری نظر جمائے کہنے لگا، جس پر زرگل مکمل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ زخم دینے والے کو یہ بات کرنا سوٹ نہیں کرتی، زرگل دھیمے لہجے میں اسے جواب دیتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب یزدان نے اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے قریب کیا، زرگل اس کی بالکل قریب تھی اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ تم پہلی لڑکی ہو جو مجھے جواب دے دیتی ہو، ورنہ کسی میں اتنی جرأت نہیں۔ یزدان اپنے لب اس کے کان کے قریب کیے، سرگوشی نما بولتا اس کی سانس رک گیا اور زرگل گھبراہٹ کے مارے آنکھیں بند کی اور یزدان اس کی خوشبو سونگھنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے جانا ہے، زرگل گھبراتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز سے یزدان کو ہوش کی دنیا میں لاتی بولی۔ یزدان نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر دیا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ جان لینا چاہیے تھا، یہ میری ہے، زرگل دل پر ہاتھ بڑبڑاتے ہوئے کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس وقت زمان کے پاس بیٹھا ہمیشہ کی طرح سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ خیریت؟ بہت خاموش اور زمان اسے دیکھتے ہوئے پریشان سے پوچھنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا، کچھ نہیں، یزدان مختصر سا جواب دیتے ہوئے نظریں سامنے مرکوز کر گیا۔ کچھ تو ہے، زمان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یزدان نے اسے دیکھا ہے، میں اس لڑکی کے قریب جانے سے خود کو نہیں روک سکتا۔
مجھے خود سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ یزدان زمان کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی بتا گیا۔ زمان نے اسے دیکھا۔ کس لڑکی کو؟ زمان نے فوراً آئی برو چکائے بے فضول سا سوال پوچھا، جس پر یزدان نے گور کر اسے دیکھا۔ جو لندن میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرح الٹا جواب دینے لگا۔ زمان نے اسے دیکھا، واقعی وہ گاؤں آئی ہوئی ہے۔ زمان کی اس بات کا یقین کرتے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگا، زمان میں زرگل کی بات کر رہا ہوں۔ یزدان تپ کر اسے غصے سے جواب دینے لگا۔ زمان کو اب سمجھ آئی، یہ تو ہوگا رشتہ ہی ایسا ہے، تیرا اس کے ساتھ تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ زمان سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جس پر یزدان نے اسے دیکھا، کوئی رشتہ نہیں مانتا وہ۔ یزدان فوراً اسے سپاٹ لہجے میں بتانے لگا۔ زمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار۔ تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں خود ہی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ زمان نظریں سامنے مرکوز کیے اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا، میں نہیں مانتا یہ سب۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً اسے کہنے لگا۔ زمان نے اسے دیکھا، مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کی، تو باہر کے ملک پڑا ہوا ہے، تو ایسا کیسے کر سکتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ؟ تو بہت پچھتانے والا ہے یزدان۔ زمان اسے مایوسی سے دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ یزدان نے اسے دیکھا، تو زیادہ نہ بن، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یزدان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دینے لگا۔ زمان خاموش ہو گیا۔ یزدان اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں تیرے ذہن میں چودھری صاحب نے ڈالی ہیں۔ تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں خود ہی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ زمان نظریں سامنے مرکوز کیے اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا، میں نہیں مانتا یہ سب۔ یزدان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً اسے کہنے لگا۔ زمان نے اسے دیکھا، مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کی، تو باہر کے ملک پڑا ہوا ہے، تو ایسا کیسے کر سکتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ؟ تو بہت پچھتانے والا ہے یزدان۔ زمان اسے مایوسی سے دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ یزدان نے اسے دیکھا، تو زیادہ نہ بن، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یزدان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دینے لگا۔ زمان خاموش ہو گیا۔ یزدان اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں تیرے ذہن میں چودھری صاحب نے ڈالی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ زرگل ساجدہ بھی کو دیکھ کر سبزی کاٹ رہی تھی، جس سے اس کی انگلی لگ گئی۔ اب زرگل کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے نظر انگلی پر ڈالی تو خون بہہ رہا تھا۔ اوہ، لگ گئی نا، بولا بھی تھا نہ کرو۔ ساجدہ بھی اونچی آواز میں پریشانی سی ہو کر زرگل سے کہنے لگی۔ یزدان جو وہاں سے گزر رہا تھا کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، شور کی آواز سن کر کچن کی طرف گیا۔ نہیں ساجدہ بھی اتنی گہرا کٹ نہیں ہے، ہو جائے گا ٹھیک خود ہی۔ زرگل ساجدہ بھی کو بولتے ساتھ ہاتھ چھڑوانے لگی۔ کبھی خود کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، سمجھی؟ یزدان پیچھے کھڑا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل نے فوراً رخ موڑا اور اسے دیکھا۔ میرا سب ٹھیک ہو جاتا ہے، زرگل اسے جواب دیتے ہوئے ساتھ دوبارہ کاٹنے لگی۔ یزدان آگے بڑھ کر زرگل کے ہاتھ سے چھری اور ڈش میں رکھتا اور اس کا ہاتھ تھام کر کچن میں باہر کی طرف بڑھ گیا، اور ساجدہ بھی کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، زرگل اس کے ساتھ چلتی ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ یزدان اس کی ایک نہ سنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چودھری اسداللہ جو نیچے چائے پینے کے غرض سے آئے تھے، آمنے سامنے کا منظر دیکھ کر ان کو شدید غصہ آیا اور آپس میں کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یزدان نے زرگل کو بیڈ پر بٹھایا، فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کمرے میں آیا۔ زرگل سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جب سے حویلی آئی ہو تب سے تمہیں چوٹیں ہی لگ رہی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہتے ساتھ کوٹن سے خون صاف کرنے لگا۔ زرگل کی نظریں اس پر تھی۔ چوٹیں کھلانے کے لیے تو لائے ہیں نا، مجھے خود کہا تھا جب تمہیں چوٹ لگے گی تب مجھے سکون ملے گا۔ زرگل اسے طنزیہ لہجے میں بولتی نظریں جھکا گئی۔ یزدان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یزدان کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کا مرا ہوا چہرہ لہرایا۔ یزدان نے ایک دم حرکت کرتے ہوئے ہاتھ روک لی ہے۔ بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ یزدان فوراً اسے کھڑا ہوا، سرد لہجے میں کہنے لگا، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ یزدان اس پر نظریں ہٹانے اور درشت لہجے سے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک پل اتنی فکر، دوسرے پل وہی غصہ۔ زرگل اس کے پیٹ ہو تکتے ہوئے پریشانی سے اسے بوڑ رہی تھی۔ جب یزدان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ تمہیں اتنا بولنے دیتا ہوں تو تم بولتی ہی جاتی ہو، میرے سامنے بے فضول کوئی بات نہ کرو، اپنا کام کرو۔ یزدان اس کی آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑی ہر لفظ پر زور دیے اسے کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یزدان اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ میں تو اسے تکلیف پہنچانے کے لیے حویلی لایا ہوں، تو مجھے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ یزدان ڈریسنگ کے سامنے کھڑے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے دل میں الجھے کہنے لگے، چھوٹے صاحب۔ تبھی ملازم دروازے پر دستک دیے۔ یزدان کو پکارنے لگا، بولو۔ یزدان اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔
ملازم اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ یزدان کے ساتھ چودھری اسداللہ کے کمرے کا رخ کر گیا۔ یزدان کمرے میں آیا اور اسداللہ پر نظر ڈالی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ یزدان انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، جس پر وہ یزدان بیٹھ گیا۔ دیکھو یزدان، تمہیں سنجیدگی سے سمجھاؤں گا۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں تم اس لڑکی کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر کیوں اس کی فکر کر رہے ہو، اسے پیاری پیاری باتیں اور نظروں سے دیکھتے ہو۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم اسے پسند کرنے لگ گئے ہو۔ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے تم یہ بات یاد رکھو کہ وہ نئی بنی ہوئی ہے، تمہاری بھائی کی قاتل کی بہن ہے۔ تم اپنے جذبات قابو میں رکھو۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اسداللہ یزدان پر نظریں تفصیل سے اسے سمجھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے اپنا اچھا برا پتہ ہے ابا، آپ نہ سمجھائیں۔ وہ انہیں صاف صاف جواب دے کر خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا۔ تمہارا باپ ہوں، بہتری کے لیے ہی بول رہا ہوں، اسداللہ اسے جاتا دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ یزدان کے بڑھتے قدم رکے۔ میرے خیال سے آپ کو سنائی کم دینے لگ گیا ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزدان انہیں آہستگی سے نگر سرد لہجے میں کہتے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسداللہ اسے جاتا دیکھنے لگے۔ اللہ کرے عقل آ جائے اس لڑکے کو، وہ دل میں اسے جاتا دے کر خود سے بولتے ساتھ اٹھ کھڑے۔ اسفند گھر میں داخل ہوتے ہی سلمیٰ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صرف پیسے کے وقت ماں یاد آ جاتی ہے۔ میرے پاس پیسے جو تھے ان کے میں سودے لے آئی ہوں۔ سلمیٰ بیگم ہانڈی بناتے ہوئے اسے کہنے لگے۔ اسفند نے سلمیٰ بیگم کو دیکھا۔ کب تک خفا رہیں گی مجھ سے؟ اسفند انہیں دیکھتے ہوئے منہ بنا کر چھپنے لگا اور سلمیٰ بیگم نے اسے دیکھا۔ جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میری بیٹی اپنی زندگی میں خوش ہے۔ سلمیٰ بیگم فوراً اسے کہتے ہوئے ہانڈی کو ڈھکتی کچن سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا، صرف 1000 روپے ہیں، اسفند نے پیار سے جان کر بولا۔ سلمیٰ بیگم، گور کو دیکھو، خود کما خود خرچہ کر، ساری زندگی باپ بھی مانگتا رہا اور بیٹا بھی مانگ رہا ہے، وہ اسے غصے سے کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسفند انہیں جاتا دیکھتے زرگل زخمی ہاتھ سے تمام کام مکمل کرتی کمرے میں آئی تو یزدان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ آج وہ واقعی بہت تھک گئی تھی، اس لیے وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے فوراً نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یزدان بیلکنی میں کھڑا ابھی سگریٹ پینے میں مصروف تھا، مگر وہ زرگل کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا سامنا کرنے سے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ جو نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اسے تکلیف پہنچانے اور لانے لایا تھا، مگر چودھری یزدان سے اس کی ہلکی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ وہ خود اسے کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ یزدان، تمہیں اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا ورنہ شکست ہو جائے گی۔ یزدان خود سے کہتے ساتھ سگریٹ ختم کرتا کمرے میں آیا۔ نظر زرگر پر گئی، وہ گہری نیند سو رہی تھی، زخمی ہاتھ سیدھا رکھے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے ہی یزدان کے قدم اس کی طرف بڑھے۔ فرسٹ ایڈ باکس سے پٹی نکال کر اس کے ہاتھ کو پٹی کرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے بالکل کوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو انگلیوں کی مدد سے پیچھے کرتا یزدان اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ وہ خود بھی اپنے جذبات سے انجان تھا۔ یزدان، قابو پاؤ۔ یزدان ہوش کی دنیا میں واپس آتا خود سے کہتے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس جگہ پر رکھا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ دونوں کی زندگیاں کیا موڑ لینے والی تھی، اس سے دونوں ہی انجان تھے۔ زرگل کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جہاں پٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر لیٹے ہوئے یزدان پر ڈالی۔ وہ بغیر کسی تاثر کے اٹھ کر وہ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ گھڑی اس وقت 6 بجا رہی تھی۔ زرگل وضو کر کے کمرے میں سر پر دوپٹہ لپیٹے اور جائے نماز اٹھائے بیلکنی کی جانب۔ زرگل نے نماز ادا کر لی۔ وہ ایک نظر آسمان پر ڈالی جہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خود سے آنکھیں بند کر گئی۔ وہ مسلسل 10 منٹ آنکھیں بند کیے خدا سے گفتگو کرتی رہی اور پھر جائے نماز اٹھا کر جگہ پر رکھتی۔ خاموشی سے واپس کمرے میں نظر آئی، یزدان پر ڈالی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ زرگل خاموشی سے واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ میری زندگی میں اتنے زخم بھر دیے ہیں آپ نے کہ اب مرہم لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چودھری یزدان۔ زرگل اپنے ہاتھ میں نظریں جمائے دل میں اداسی سے کہنے لگی، پھر ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپ جو بھی کر لیں لیکن میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی اچھائی نہیں پیدا کر سکے گا۔ آپ نے میرے خوابوں میں میری زندگی کو روند کر رکھ دیا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے یزدان پر نظریں جمائے دل میں کہنے لگی اور اپنے آنسوؤں کو اندر اتارنے لگی۔ زرگل صوفے سے ٹیک لگا